السلام علیکم ناظرین، چنگیز خان کے وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اوتائی خان کان مغلوں کا بادشاہ تسلیم کیا گیا اور اس کی بائی اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں پر جو چنگیز خان نے مقرر کیے تھے قابض اور متصرف ہو گئے۔ 2 برس کے بعد اوتائی خان نے اپنے تمام بھائیوں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور جشن کے سامان مرتب کیے۔ جب سب لوگ آ چکے تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں خانی یعنی بادشاہی کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مگر اوتائی خان اور دوسرے بھائیوں اور سرداروں نے بااصرار اس کو تخت پر بٹھایا اور مغلوں کی رسم کے موافق سب نے آفتاب کی پرستش کی۔ اس کے بعد جوجی خان کا بیٹا باتو خان اور پوتا کیوک خان اور تولی خان کا بیٹا منکو خان مامور کیے گئے کہ روس اور چرکیز بلغاریہ کی طرف فوج کشی کرے۔ چنانچہ ان تمام شہزادوں نے 633 ہجری میں 7 برس کی کوشش کے بعد ان تمام ملکوں کو فتح کر لیا۔ ارغون خان سپہ سالار کو خراسان کی حکومت اور سرداری پر مامور کیا گیا اور حکم ہوا کہ خراسان کے ان شہروں کو جو مغلوں کی طاقت و تاراج سے ویران ہو گئے ہے از سر نو آباد کیا جائے۔ اوتائی خان ابن چنگیز خان بہت سنجیدہ مزاج اور نیک طینت شخص تھا۔ اس نے ملکوں کی آبادی اور رفاہ رعایا کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ اوتائی خان کو مسلمانوں سے خاص طور پر محبت و انسیت تھی اور مسلمانوں کو قابل تکریم سمجھتا اور ان کو ہر قسم کی راحت پہنچانا چاہتا تھا۔ مغلوں کی دستور کے موافق غوطہ مار کر نہانا گناہ کبیرہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اوتائی خان اور چغتائی خان دونوں ہمراہ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دریا میں نہا رہا ہے۔ چغتائی خان نے فوراً اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اوتائی خان نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو اور مجمع عام میں اس کو قتل کیا جائے۔ اوتائی خان نے چغتائی خان سے جدا ہو کر تنہائی میں اس مسلمان قیدی سے کہا کہ تو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس اشرفیوں کی ایک تیلی تھی اور مجھ کو ڈاکوؤں کے اندیشے سے اس کے چھپانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے دریا میں اس کو چھپانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ جب اس مسلمان کو مجمع عام میں سیاست کے لیے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں وہی بات کہی جو اوتائی خان نے اس کو سمجھا دی تھی۔ یہ سن کر دریا میں اس مقام پر اشرفیوں کی تیلی تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ اوتائی خان نے پہلی ہی وہاں تیلی ڈال دی تھی، وہ برآمد ہوئی اور مسلمان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ اس کو وہ اشرفیوں کی تیلی اور چند اور تیلیاں بطور انعام دے کر اوتائی خان نے رہا کر دیا۔ اس طرح جہاں تک اس کو موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتا تھا، مگر دوسرے مغول مسلمانوں کے دشمن اور ان کو نقصان پہنچانے کی شائق تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اوتائی خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات خواب میں کان اعظم چنگیز خان کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بیٹے اوتائی خان سے جا کر میرا یہ پیغام کہو کہ میری خواہش ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کے قتل کرنے میں ہرگز تعمیل روا نہ رکھا جائے۔ اوتائی خان نے کہا کہ تو مغلی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فارسی ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اوتائی خان نے کہا کہ چنگیز خان سوائے مغلی زبان کے اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا اور فارسی قطعاً نہیں بول سکتا تھا، تو نے اس کے کلام کو کس طرح سمجھا؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے اور چنگیز خان پر بہتان باندھتا ہے۔ چنانچہ فوراً اس کو قتل کر دیا گیا۔ اوتائی خان کی نسبت عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ
کہ وہ اگرچہ اعلانیہ مسلمان نہ ہوا تھا لیکن پوشیدہ طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب یقین کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا دارالسلطنت کراکورم یا کراکرم تھا اور تمام دنیا کی لوٹ کا مال کراکورم میں جمع ہو کر زر و جواہر سے خزانہ معمور تھا۔ اکتائی خان کی سخاوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ خراسان اور شام تک سے لوگ اس کی سخاوت کا شہرہ سن کر کراکورم میں چلے آتے تھے اور مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ باپ نے جس طرح ظلم اور خون ریزی کے ذریعے دولت جمع کی تھی، بیٹے نے اسی طرح محبت و شفقت اور خدا ترسی کے راہ سے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کی زیادتی اور خشونت سے لوگ ابتدائی وحشت زدہ اور متنفر تھے، تو اکتائی خان کی سخاوت اور دادو دہش کی سبب اس سے محبت کرنے لگے۔ مغلوں کی سلطنت کا بانی اگر چنگیز خان تھا تو اس کی بنیادوں کو پائیدار اور استوار بنانے والا اکتائی خان ہی تھا۔ جب اکتائی خان کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا کیوک خان کراکورم میں موجود نہ تھا۔ مغلوں نے اپنے دستور کے موافق اکتائی خان کی بیوی تورکینہ خاتون کو اپنا بادشاہ بنایا تاکہ کیوک خان کے آنے تک تمام سلطنت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ جب کیوک خان کراکورم میں آیا تو اس نے مغلوں کے دستور اور دورہ چنگیزی کے موافق تخت سلطنت کے متعلق کچھ نہ کہا اور معمولی حیثیت سے رہا۔ سلطانہ تورکینہ خاتون نے خود تمام ملکوں میں دعوت نامے بھیجے اور دنیا کے سلاطین کو مدعو کیا، چنانچہ خراسان، ایران، قپچاق، روم، بغداد، شام وغیرہ ملکوں سے سلاطین کے ایلچی کراکورم میں آئے۔ چنگیز خان کی اولاد تو تمام موجود ہی ہو گئی۔ بغداد کے خلیفہ نے اپنی طرف سے اس مجلس کی شرکت کے لیے قاضی القصناء فخر الدین کو بھیجا۔ خراسان سے امیر ارغون بھی آیا، روم سے سلطان رکن الدین سلجوقی اور کہستان سے شہاب الدین اور شمس اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے طرف سے بھی ایلچی آئے۔ مسلمان سرداروں کے لیے 2000 بڑے خیمے کھڑے کیے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسا عظیم و شان مجمع ہوگا۔ اس کے بعد مجلس منعقد ہوئی اور بادشاہ کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ سب نے کیوک خان کو منتخب کیا۔ منکو خان پسر تولی خان نے کیوک خان کو ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور تاج شاہی سر پر رکھا۔ کیوک خان کی بیوی ایک عیسائی عورت تھی، اس لیے یورپ کی عیسائی ایلچیوں کے خوب خاطر مدارات کیے گئی۔ باطنیوں کے ایلچیوں کو کیوک خان نے ذلت کے ساتھ نکال دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ مدارات سے پیش آیا، مگر عیسائیوں نے کیوک خان کے مزاج میں دخیل ہو کر اس کو مسلمانوں کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان سے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دینے کے لیے تمام سردار آمادہ اور مستعد ہو جائے۔ اس حکم کو لکھوا کر وہ جب باہر نکلا تو اس کی شکاری کتوں نے یکا یک اس پر حملہ کیا اور اس کے خصیتین کو چبا ڈالا۔ کیوک خان کتوں کی اس حملے سے مرا تو نہیں مگر سخت زخمی ہوا، اور عیسائیوں کو اس کے بعد مسلمانوں کی مخالفت پر لب ہلانے کی جرت نہ رہی۔ عام طور پر شہرت ہو گئی کہ مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہونے کی سزا میں کیوک خان کو شکاری کتوں سے زخمی ہونا پڑا ہے۔ چند روز کے بعد کیوک خان سمرقند پہنچ کر فوت ہو گیا۔ جس زمانے میں اکتائی خان زندہ تھا، اس کا چھوٹا بیٹا تولی خان، جو چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بائی کے پاس رہتا اور اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ تولی خان کو اکتائی خان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ اکتائی خان بیمار ہوا تو تولی خان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی میرے بھائی کو بچا دے، اور اگر اس کی موت کا زمانہ آ گیا ہے تو اس کی جگہ مجھ کو اٹھا لے۔
چنانچہ اسی روز سے اکتائی خان تندرست اور طولی خان بیمار ہونے لگا، یہاں تک کہ اکتائی خان بالکل تندرست ہو گیا اور طولی خان مر گیا۔ طولی خان کے 4 بیٹے تھے، منکو خان، کویلا خان اور تکبوکا ہلاکو خان۔ ان چاروں بھتیجوں کو اکتائی خان بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کے بعد کیوک خان بھی اپنے ان چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بہت رعایت اور مربوط مری رکھتا تھا۔ کیوک خان کی وفات کے بعد خاندان چنگیزی میں باتو خان ابن جوجی خان بادشاہ قبچاک سب سے زیادہ طاقتور اور دانا سمجھا جاتا تھا۔ سب نے باتو خان کی طرف رجوع کیا کہ اب بتائی کس کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے۔ باتو خان نے فیصلہ کیا کہ کیوک خان کے بعد اب منکو خان سے زیادہ اور کوئی مستحق سلطنت نہیں ہے۔ اکثر سرداروں نے اس کو پسند کیا، لیکن بعض نے اس کی مخالفت کی، مگر معمولی زد و خورد کے بعد منکو خان کی حکومت اور سلطنت قائم ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کچھ نہ کچھ مستفید ہو چکے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب اور بہترین داستانیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔